پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ سچوالا سے لے کر قرآن والا تک کا کیا سفر ہے، کیا ڈیٹیلز ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا وجوہات ہے جو سچوالا جی یا سچ والا نام جو ایک کرانتی لے کے آیا تھا اس ایکٹیویزم میں، اس کو نام اپنا قرآن والا کرنا پڑا؟ سب کچھ چیزیں ڈیٹیل میں کھل کے آپ بتائیے۔ ہاں، اس کا شارٹ میں تو یہ جواب ایسے ہو سکتا ہے کہ جب سے میں یوٹیوب پر آیا، یا بلکہ اس سے پہلے جس وقت میری ایکٹیویزم فیس بک پر ہوا کرتی تھی، میرا فیوریٹ سبجیکٹ قرآن ہی تھا۔ اور سبھی لوگ جانتے ہیں میں ایک وہ واحد شخص تھا جو ہمیشہ قرآن پر بات کرتا تھا، قرآن کی روشنی میں بات کرتا تھا، اور ہمیشہ میں قرآن ہی کی طرف میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بلاتا رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ، اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ لوگ جب انڈیپینڈنٹلی قرآن کا مطالعہ کرنے لگیں گے، قرآن کو پڑھ کر خود سے اس کی اپنی لینگویج سیکھ کر اگر جب وہ پڑھنے لگیں گے، تو یہ جو پریویلنگ اسلام ہے، اسلام کے نام پر جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، جو کچھ ہم تک پہنچایا گیا ہے، ان کو سمجھ آئے گا کہ قرآن کچھ اور بات کر رہا ہے، ہاں، اور پھر جو ہے ہمارا پریویلنگ اسلام، ہمارے علماء، ہمارے جو ہے جو فقہا نے ہم تک جو پہنچایا وہ کچھ اور ہے۔ اور یہ بات تو ساحل آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیشہ میں قرآن کو لے کر بات کرتا رہا ہوں، اور جتنے لوگوں نے اب تک مجھے سنا ہے وہ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر وقت میں قرآن ہی کی بات کرتا رہا، اور میں دنیا کو، اسپیشلی عالم اسلام کو، اسلامک ورلڈ کو، اور اسپیشلی جو ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو ہندی اردو اسپیکنگ جو مسلمان ہیں، ان کو میں قرآن کی طرف بلاتا رہا۔ اور میں کیوں بلاتا تھا یہ بھی لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی طرف جب ان لوگ آ جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا۔ مجھے آج کی تاریخ میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، میں کون ہوتا کہنے والا؟ وہ جب خود پڑھیں گے، خود مطالعہ کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے علماء ہمیشہ یعنی مسلمانوں کو قرآن سے دور کرتے رہے ہیں۔ یوں تو سننے میں یہ بات بڑی جو ہے اجنبی لگتی ہے، بڑی عجیب لگتی ہے، مگر ریئلٹی یہی ہے کہ ہمارے علماء مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے قریب آئیں گے پھر وہ کیا ہوگا، وہ ہے وہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے، بہت اچھی طرح سے پتا ہے۔ تو میں ہمیشہ مسلمانوں کو قرآن کی طرف بلاتا رہا، قرآن میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا، اور میں اپنے آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں ہمیشہ۔ تو اب اگر میں آج کی تاریخ میں سچ والا ٹائٹل نہیں رکھتا تو یہ لوگوں کے لیے کوئی جو ہے اچنبے کی بات نہیں ہے۔ قرآن تو میرا سبجیکٹ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور آگے بھی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سچ والا جس طریقے سے، اب میں شارٹ میں یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ کچھ مس یوز ہوتا رہا ہے، تو بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یعنی حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر میں کچھ کہوں تو پھر چلیے ٹھیک ہے، اتنا فی الوقت جو ہے میں اپنی بات کہہ دیا کہ سچ والا ہی اب قرآن والا بن چکا ہے۔ اور پھر یہ بن چکا کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی بدل گیا ہوں، میرا سبجیکٹ وہی ہے، میرا جو ہے ہمیشہ جو میں کہتا رہا ہوں آج بھی میں وہی بات کہتا ہوں۔ ہاں، صرف فرق یہ ہے کہ پہلے میں اپنی باتوں کو یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی اپنی جو ہے جو آداب اور حفظ مراتب ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا تھا، جذباتی ہو کر ذرا کچھ جو ہے ایسے الفاظ، ایسا انداز استعمال کر لیتا تھا جس کی وجہ سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوتی تھی، اور پھر ہوتا یہ تھا کہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ میری بات سننے سے کتراتے تھے۔ تو اب میں نے محسوس کیا ہے کہ اب بات تو کہنا ضرور ہے، لیکن اپنے انداز اور اپنے الفاظ پر کنٹرول رکھتے ہوئے، تاکہ سامنے والے یا سننے والوں کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا ساحل کہ جی ہمیں سدھارنا کس کو ہے، ہمیں بدلاؤ کس کے اندر لانا ہے، مسلمانوں کے اندر نا۔
क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते रहे हैं उनके अंदर बदलाव लाना यही हमारे एक्टिविज्म का असल मकसद है ना। जी अब जरा सोचिए कि मुसलमानों को हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो इस्लाम की या पैगंबर इस्लाम की डायरेक्टली इंसल्ट करें या फिर उसकी तौहीन करें या तज़हीक करें या उसकी हंसी मजाक उड़ाएं, तो मुसलमान हमें सुनेंगे नहीं। अब आप ये भी सोचिए कि अगर वो सुनेंगे नहीं तो फिर सुधार कैसे आएगा, कैसे सुधार आएगा। भाई देखें, ये काम बहुत लॉन्ग टर्म में होना है और फिर जो है इसके लिए हो सकता है कि जो है मेरी अपने जीते जी शायद इसके नतायज, इसके रिजल्ट ना निकलें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा काम जड़ों पे हो। मेरा काम डालियों और टहनियों पर नहीं होगा, मेरा काम जड़ों पे होगा। और जड़ों का काम जब होता है तो उसमें बहुत से लोगों के लिए अट्रैक्शन नहीं होता। और यही वजह है कि मेरे चैनल पर बहुत से लोग जो है यानी मतलब उनकी सब्सक्रिप्शन चली गई, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, ये उनकी मर्जी है, मगर जो लोग समझते हैं, जिनके अंदर उतनी गहराई है, जो धीरज रखते हैं, जो सब्र से काम लेते हैं, उनको मेरा काम पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं जड़ों पर काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों के अंदर रियलिटी में जो है एक बदलाव आए, इनकलाब आए। अच्छा, आप जानते हैं कि इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब कभी भी टहनियों पर, डालियों पर काम करने से नहीं आएगा। इनकलाब आता है, रिवोल्यूशन आता है जड़ों पर काम करने से। अंदरूनी तौर पर जो है काम करना चाहिए, और अंदरूनी काम एक जो है बहुत लंबा टाइम भी लेता है। अंदरूनी काम आपकी जो है, आपकी बहुत जो है तवानाई भी लेता है, आपकी ताकत भी लेता है, आपसे टाइम भी लेता है, और मैं ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। और देखिए कि मैं अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर भी हूं और बहुत सीरियस भी हूं। तो इस वजह से मैंने काम तो मेरा वही है, लेकिन अपने अंदाज को मैंने बदला है, अपने अल्फाज को बदला है, ताकि किसी की इंसल्ट ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी का हंसी मजाक ना हो, और फिर काम हो जाए तो लोगों मेरी बात लोगों के दिलों तक पहुंचे, स्पेशली मुसलमान भाइयों बहनों तक, क्योंकि उनके दिलों तक जब तक मेरी बात न पहुंचेगी उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा। और फिर याद रखिए कि उनके अंदर बदलाव लाना यही तो हमारे एक्टिविज्म का तरीका है ना, यही तो हमारे एक्टिविज्म का असल मकसद है ना। अब अगर ये ना हो तो फिर मैं समझता हूं कि हमारा काम सिर्फ एक जो है एक यूं समझिए एंटरटेनमेंट हो गया, सिर्फ जो है एक तरह का जो है शो बन गया। नहीं, शो के साथ साथ ठीक है, जो लोग अगर अपने काम को एंटरटेनमेंट भी रखना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी, लेकिन मैं एक संजीदा आदमी हूँ, मैं एक सीरियस आदमी हूँ। मेरी अपनी उम्र के एतबार से भी और मेरे अपने काम के एतबार से भी मैं चाहता हूं कि ये काम जड़ों पे हो, ये काम डालियों और टहनियों पर ना हो। तो ये इस मकसद के लिए मैंने अपना नाम और अपने काम के अंदाज को बदल लिया। ये है असल में इसकी डिटेल। जी बहन भाई। बहुत जबरदस्त। सचवाला जी, ये जो वक्फा रहा है, आपने जो गैप लिया था, जी तो अगर आप बता सकते हैं थोड़ा कुछ भी, तो क्या वजह रही और क्या कुछ धमकियां वमकियां आ रही थी आपको? क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन 6-7 महीने का या 8-9 महीने का गैप रहा है, तो उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं, नहीं बताएं तो भी चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को भी जानना है कि क्यों इतने दिन से जो है आप लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर रहे थे। जी हाँ, कुछ इस तरह का आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो है कुछ धमकियां या इस तरह की इस किस्म की, हाँ इस तरह की बातें तो थीं। मैं लगभग 4-5 बार जो है मैं अपनी जो है लोकेशन चेंज किया हूँ। और फिर इस 2 साल के अरसे में मैं इतने उतार चढ़ाव देखा हूँ, और फिर ज़ाहिर बात है मैं अपनी बीवी बच्चे को लेकर यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ, वहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ। अब इसमें अब ऐसा था कि क्या किया जाए, जिस पे तकिया था मेरा वही पत्ते हवा देने लगे। बहरहाल ये इस तरह हाँ की हाँ हाँ हाँ। बातें भी होती थी, तो बहरहाल मैं कुछ इशारों से काम करूँगा। तो कुछ तो ऐसा है कि कुछ बातें न कहें तो ही बेहतर है, क्योंकि असल में मैं जिन लोगों से मुझे शिकायत है, मैं उन लोगों से बड़ा प्यार भी करता हूँ, करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। सच्ची बात यह है।
اور ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا، دکھ پہنچا ہے۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی احساس ہوگا، وہ بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا رہا ہوں اور ہمیشہ سمجھتا رہوں گا۔ یقیناً جو ہے میں میرے دل میں ان کے لیے بڑی عزت بھی ہے، بڑا پیار بھی ہے، شاید کبھی ان کو احساس ہوگا ان باتوں کا، بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں۔ جی بہت شکریہ سچ والا جی، سوری قرآن والا جی، کیونکہ ابھی تھوڑا لوگوں کو یہ نام ذہنوں میں بٹھانا پڑے گا، نہیں خیر ایسی کیونکہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی مطلب ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ میں صرف تھوڑا سا یعنی اس لیے جو ہے قرآن پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے ہمارے ہاں جو موسٹ آتھینٹک فارم میں جو ڈاکومنٹ ہے، ظاہر بات ہے اسلام کے حوالے سے جو بھی چیز ہوگی اس کو ہمیں اس ڈاکومنٹ پر، اس کسوٹی پر جسے قرآن کہا جاتا ہے اس پر پرکھنا ہے۔ تو چونکہ یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے قرآن، تو اس طرح سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے قرآن والا کہیں۔ اگر ٹھیک ہے وہ جو ہے سچ والا بھی کہہ سکتے ہیں، سچ والا بھی میری آئیڈینٹی ہے، اور جس طرح سے وہ میری آئیڈینٹی ہے اسی طرح سے قرآن والا۔ لیکن چونکہ سچ والا کو جو ہے سچ والا کی آئیڈینٹی کے ساتھ یعنی کچھ ایسے مسائل ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے مس یوز کیا گیا ہے، تو اس طرح سے میں اپنے نام کے ساتھ قرآن والا کہلوانا زیادہ پسند کروں گا، یہ ہے اصل بات۔ جی بہت شکریہ۔ کئی لوگوں کو جب آپ نے یہ نام بدلا، قرآن والا رکھا، آپ نے بھی یہ کلیئر کیا کہ کام وہی ہوگا لیکن ایک الگ انداز میں ہوگا۔ کچھ جو آپ کو کمیاں ایسا لگی آپ کے ایکٹیویزم میں کہ یہ کمیاں جو آپ نے بتایا بھی، اس میں آپ سدھار لے کے آئیں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو اب یہ لگنے لگا ہے، جیسے کہ ہمارے ایڈم صاحب نے بھی ابھی میسج بھیجا تھا، اور وہ اصل میں وہ جنتا کی بات بتا رہے تھے کہ جنتا کو کیا لگ رہا ہے، یا عوام کو یا لسنر کو یہ لگنے لگا ہے کہ آپ پھر سے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بات کتنی حقیقت ہے اور کیا آپ کو اس پہ کہنا ہے؟ کیا آپ پھر سے مسلمان ہو گئے قرآن والا؟ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے جو قرآن اونلی مسلمان ہوتے ہیں، ایک نیا فرقے کی شکل ہے یہ، جو منکر حدیث ہوتے ہیں، جو حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو ہے مسلمان ہی ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں لیکن ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اس سے آپ کے ہر مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ پھر سے مسلمان ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہاں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو قرآن والا نہ کہوں تو کیا میں اپنے آپ کو بائبل والا کہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو گیتا والا کہوں؟ دیکھیں ہمیں پہلے اس بیسک نوٹ کو، بیسک نقطے کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ مجھے سدھار کن کے اندر لانا ہے؟ میں اپنی بات کس کو سنانا چاہتا ہوں؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو۔ اب اگر میں مسلمانوں کو بات سنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان میری بات سنیں، تو کیا میں بائبل والا بن کر جاؤں گا تو جو ہے وہ لوگ میری بات سنیں گے؟ میں گیتا والا بن کے جاؤں تو جو ہے وہ لوگ میری بات سنیں گے؟ ظاہر بات ہے بھئی دیکھیں میرے نزدیک ظاہر بات ہے جتنی مقدس کتابیں ہیں میں ان سب کا احترام کروں گا، مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے اندر سدھار لانا ہے، تو اس کے لیے جو مجھے طریقہ اختیار کرنا ہے، مجھے جو ہے جو جس قسم کا میتھڈ جو ہے میرے اندر ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ میں قرآن کے حوالے سے قرآن کا نام لے کر ان کے سامنے رہوں اور اپنی باتوں کو پیش کروں، اور میں کہوں گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو، آپ جانتے ہیں نا ساحل کہ مسلمانوں کے اعمال اور معمولات پیدائش سے لے کر ان کی موت تک جو وہ اعمال اور معمولات بجا لاتے ہیں، سارے کے سارے نان قرآنک ہیں، سارے کے سارے غیر قرآنی ہیں، سارے کے سارے۔ اس پر میں نے اپنی بات جو ہے اپنے چینل پر کہی بھی ہے، اور آگے جا کر میں اپنی باتوں کو اور ڈیٹیل میں کہوں گا۔ جس وقت میں لائیو ہوں گا اپنے چینل پر تو اس وقت میں یہ ساری باتیں کہوں گا۔ دیکھیں کسی مسلمان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ اذان کا دینا یا خود اذان کے الفاظ غیر قرآنی ہیں، نان قرآنک ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی ختنہ کی جاتی ہے، یہ ٹوٹلی نان قرآنک ہے۔
بلکہ قرآن کی روح سے تو یہ شیطانی عمل ہے، ختنہ کرنا شیطانی عمل ہے. آپ کو پتا ہے قرآن کی یہ آیتوں میں اس بڑی طرح. بات کہہ دی آپ نے کہ جی ہاں جی ختنہ ہاں، کرنا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے. یہ اب ایگزیکٹلی یہ جتنے بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور پھر جو ہے جب موقع ملے گا تو اپنے چینل پر اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، باقاعدہ قرآن کی آیت پیش کر کے قرآن میں کیا کہا گیا ہے. یعنی اس حوالے سے شیطان اللہ کے سامنے کس قسم کا چیلنج کرتا ہے میں یہ باتیں بتاؤں گا. میں صرف شارٹ میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے دیکھیں ختنہ کو مسلمانوں کے ہاں کتنی اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ نہ صرف نان قرآنک ہے بلکہ یہ شیطانی عمل ہے. اور پھر جو ہے بسم اللہ کی جاتی ہے، یہ جو ہے نان قرآنک ہے. اور جو ہے اس کا منڈن کیا جاتا ہے، اس کی نان قرآنک ہے. اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، نان قرآنک ہے. اب آپ اس طرح سے چلتے رہیں آگے، یعنی مسلمانوں کے سلام و کلام سے لے کر ان کی جو ہے موت، ان کی تجہیز و تکفین و تدفین تک، ان کے دفن ہونے تک، سارے کے سارے اعمال اور معمولات نان قرآنک ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں ہمارے علماء تو کبھی مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے. یہ ذمہ داری، یہ بیڑا میں نے اٹھایا ہے. اس ذمہ داری کو میں اپنے کاندھوں پر لے کر میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھولوں. اور ظاہر بات ہے یہ میری ایک ذمہ داری ہے، میری اخلاقی ذمہ داری ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ کام کروں، اور میں جو ہے ایک انسانی ذمہ داری یہ اٹھاؤں تاکہ میرے اپنے مسلمان بھائیوں کی آنکھیں کھلی جائیں. یہ میں کام کر رہا ہوں. اور پھر اس حوالے سے قرآن والا زیادہ سوٹیبل ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو کسی اور جو ہے نام دیتا، تو مجھے قرآن والا کہنے سے میں اپنی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہوں. یہ ہے اصل بات، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے قرآن والا نام رکھنے سے میں مسلمان ہو گیا، دیکھو بھائی، سچ والا ہو یا قرآن والا ہو، یہ کسی کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیں ہم انٹلیکٹ کے اس لیول پر ہیں. میں خاص طور پر میں اپنی بات کہوں گا کہ جو ہے میں سوچ کے اس مقام پر ہوں. ظاہر بات ہے مجھے بھائی چل بیٹھ یہاں پر اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ یہ پڑھ، اور جو ہے یہ کلمہ شہادت پڑھ اور تو مسلمان ہو جا. بھائی اس طرح کے عمل پر تو میں ہنستا ہوں، کیونکہ یہ نان قرآنک ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس طرح سے لوگوں کو پکڑ کر کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں، یہ نان قرآنک ہے، سراسر جو ہے غیر قرآنی عمل ہے. تو یہ سارے کام جو ہے مطلب میں ایسی بچکانہ حرکت نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ میں ایک مسلمان پریکٹسنگ گھرانے میں پیدا ہوا، اور پھر جو ہے میں بہت لمبے عرصے تک ایک پریکٹسنگ مسلمان رہا. یہ صحیح بات ہے، مگر جس وقت میں اسپیشلی قرآن پر غور کرنے لگا، تدبر کرنے لگا، اس پر سوچ بچار کرنے لگا، تو ظاہر بات ہے کہ میں یقیناً اس مقام پر پہنچا جہاں پر ایمان نہیں رہتا. اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. تو میں اس مقام پر ہوں. میں اپنے آپ کو اسکیپٹک کہتا ہوں. اسکیپٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے متشکک، یعنی مطلب دین کے نام پر مشتق جو ہے باتیں پہنچی ہیں، ان تمام باتوں پر مجھے شک ہے. ظاہر بات ہے کہ ایسا آدمی، اس اسٹیٹ آف مائنڈ والا آدمی، یعنی بھائی مسلمان ہونا یا وہ کرسچین ہونا یا کوئی اور جو ہے ہونا، وہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ میں سوچ کے اس مقام پر ہوں. ہاں البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک نیچرل مسلمان ہوں، اور پھر جو ہے نیچر کے ساتھ، یعنی جس طرح سے کو ایگزسٹ کرتے ہوئے، ہم آہنگ ہوتے ہوئے فطرت کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور گزار رہا ہوں. اور میں ہر انسان سے محبت کرتا ہوں، ہر انسان سے پیار کرتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے. میں نفرت سے پاک اور محبت سے بھرا ہوا انسان ہوں. یہ میری پہچان ہے. جی یعنی سوال پھر سے وہی آ جاتا ہے کہ مطلب اصل میں یہ ہوا کہ جواب پراپرلی ملا نہیں، اور کئی سارے لوگوں کا کمنٹ بھی آ رہا ہے کہ کیا آپ واپس مسلمان بن گئے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، یا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں نا، یہ مطلب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی قرآن والا کہنے سے کوئی جو ہے مسلمان تھوڑا ہی ہو جائے گا. اب اگر کوئی آدمی کوئی اپنے آپ کو جو ہے گیتا والا کہے، تو صرف کہہ دینے سے جو ہے وہ گیتا والا وہ ہندو ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
قرآن والا صرف میری شناخت ہے، کیونکہ قرآن میرا سبجیکٹ ہے، میں اپنے آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، اور میں اس حوالے سے اپنا ایکٹیویزم جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان میری کمیونٹی تک میری باتیں پہنچیں اور ان کے اندر سدھار آئے. یہ میرا اصل مقصد ہے. اور پھر نہ میں مسلمان ہوا ہوں نہ کرسچین ہوا ہوں. بہت سے لوگ مجھے کرسچین بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اگلا کہتے ہیں سوال کہ آپ میں سے بہت زمانے وہی سے ہونے والا تھا. جی بہت زمانے سے جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جو ہے یہ تو کرسچین ہو گیا. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ جو ہے میں عیسیٰ ابن مریم کی بات کرتا ہوں. ظاہر بات ہے میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن کا ہیرو عیسیٰ ابن مریم ہے. جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو ہے لوگ مجھے کرسچین ہونے کا ٹھپا لگا دیتے ہیں. بھائی دیکھیں، یہ تو اصل بات ایسی ہے کہ جس زمانے میں فیس بک پر ایکٹیویٹی میری چلتی تھی تو اس وقت جو ہے میں حدیث پر بہت کھل کر اس کے خلاف جو ہے لکھتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ مجھے یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے. اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا جس وقت میں جو ہے ختم نبوت کے عقیدے کو میں بالکل من گھڑنت عقیدہ کہنے لگا. تو جیسے ہی جو ہے یہ باتیں لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے جو ہے مجھے کیا کہنا شروع کر دیا؟ قادیانی. یعنی مجھ پر قادیانی ہونے کا ٹھپا لگ گیا. اور اس کے بعد جس وقت میں جو ہے یوٹیوب پر آیا تو ظاہر بات ہے میرے آس پاس میں بہت سے میرے ہندو بھائی ہوا کرتے تھے. وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے. ان کے بیچ رہ کر میں اپنی باتیں کرتا تھا. تو بہت سے لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ یہ تو آر ایس ایس کا پٹھو ہے، یہ آر ایس ایس کا جو ہے مطلب یہ اس کا ایجنٹ ہے، یہ تو ہندوتوادی ہو گیا. عجیب عجیب باتیں. کیونکہ میں اس وقت جو ہے جے پور ڈائلاگ پر ہمارے سنجے دکشت صاحب کے ہاں جایا کرتا تھا، ہمارے توفیل چترویدی صاحب کے ساتھ ان کے پاس بھی گیا ہوں، میں اپنے جو ہے نیرج اتری صاحب کے پاس بھی گیا ہوں. تو لوگوں نے مجھ پر کیا ٹھپا لگا دیا؟ یہ تو ہندوتوادی ہو گیا. ارے عجیب باتیں ہیں بھائی. کسی کے پاس جا کر کچھ باتیں، میں اپنی بات اگر کہیں جا کر کہوں تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں جس چینل پر گیا ہوں میں اس سے جو ہے میں وہ ہو گیا. ایسی بات تو نہیں ہے نا، ایسی بات بالکل نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ یہ مجھ پر یہ ٹھپا لگانا کہ میں مسلمان ہو گیا یا میں کرسچین ہو گیا یا میں ہندو ہو گیا، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، غیر حقیقی ہیں، اور پھر جو ہے یہ بچکانہ سی باتیں ہیں، بچکانہ سی باتیں ہیں. جی اچھا سچ والا جی، ایک کمنٹ ہے. سچ والا جی سافٹ پڑ گئے ہیں، کیا آپ سافٹ ہو گئے ہیں سچ والا جی اسلام کو اور قرآن کو لے کے؟ نہیں، سافٹ ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے جھوٹ بولنے لگ گیا ہوں. بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں، جہاں آپ کو کچھ باتیں سمجھانی ہوں، جہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والوں میں سدھار آئے، تو ایک جو ہے ایک ایکسپیرینس جو ہے ہولڈر ہونے کے ناطے آپ کے اندر یہ بدلاؤ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی باتوں کو بہت بہتر طریقے سے کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر طریقے سے کریں تاکہ سامنے والے آپ کی بات سنیں اور ان کے اندر بدلاؤ آنے کی آشنکا ہو. اب اگر آپ ہرش ہوں، اگر آپ ڈائریکٹلی انسلٹ کرنے لگ جائیں، ڈائریکٹلی سامنے والوں کی جو ہے ان کی ہنسی مذاق اڑانے لگ جائیں، تو ظاہر بات ہے سامنے والے نہیں سنیں گے. جب وہ سنیں گے نہیں تو ان کے اندر بدلاؤ کیسے آئے گا میرے بھائی؟ کیسے آئے گا بالکل بتاؤ؟ یہ اصل بالکل بات ہے. سچ والا جی. اور یہاں پر میرے بھائی دیکھیں کہ میں ایک نصیحت، کیونکہ دیکھیں کہ جتنے ایکس مسلم میرے بھائی ہیں ان سب میں ایک ایجڈ پرسن ہوں، میں ایک جو ہے زیادہ عمر والا ہوں. تو ایک بڑی عمر کے ایک جو ہے معمر جو ہے شخص ہونے کی حیثیت سے میں اپنے تمام اپنے جو ہے نوجوان دوستوں، نوجوان بھائیوں کو یہ نصیحت کروں گا، یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ بھی جب جو ہے مسلمان یا اسلام کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے آپ کی اپنی نالج یقیناً ہونی چاہیے، مگر جو طریقہ آپ اختیار کریں اس میں انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں، آپ یاد رکھیں کہ انسلٹ سے ہوگا یہ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کے من کو تسکین مل جائے گی، آپ کو شانتی مل جائے گی کہ میں نے سامنے والے کی اڑا دی. ارے بھائی اڑانے کا جو ہے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈالیوں کا ٹہنیوں کا کام ہے. آپ کا کام جڑوں پہ ہونا چاہیے. آپ یہ چاہیں کہ جو سنیں آپ کی بات کو وہ یقیناً وہ اپنے اندر لیں آپ کی باتوں کو. یہ نہیں کہ جو ہے وہ اور ایگریسو ہو جائیں یا پھر جو ہے وہ ضد پہ آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میری نصیحت ہے میرے تمام جو ہے جتنے بھی بھائی ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویزم کر رہے ہیں ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے. یہ کام سیریس ہے اور یہ کام اس سیریس کام کو سنسیئرلی کریں تاکہ ریئل میں اس کا کوئی رزلٹ نکلے. جی بہت بڑھیا بات بولے سچ والا جی. اور میں پہلے دن سے جو آپ کو دیکھا ہوں
मुझे आज जी। तक आप में कोई चेंजेस नजर नहीं आया और आज भी आपकी बातों में वही मतलब ठहराव है और उतना ही आपके अंदर में जोश है, कोई कमी नहीं है इसमें। एग्जैक्टली। और फिर जो है जी। देखें कि मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ, और जहां मैं सीरियस हूँ वहां मैं सिंसियर भी हूँ। और एक सिंसियर आदमी कैसे होता है आपको पता है ना, क्योंकि मेरा दिल दुखता है मैं जब अपने भाई मुसलमान भाइयों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बीमार हैं। बीमार कहे के बीमार अकीदत, अकीदत के बीमार। यानी इन लोगों को इनके उलमा ने ऐसी ऐसी बातें इनके अंदर घोल घोल कर पिलाई हैं, अब ये बेचारे इनको पता ही नहीं है। भाई जिस किताब को वो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब समझते हैं, वो इस किताब को आज तक नहीं पढ़े, वो हमेशा तर्जुमे पढ़ते हैं। हमेशा जो है क्या करते हैं, अपने उलमा की उंगलियां पकड़कर उनकी बैसाखियों के सहारे चलते हैं। मैं उनको इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान को समझने वाले बन जाएं। फिर उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, दुनिया याद अच्छा करेगी कि सचवारा क्या कहता था। जी हाँ सचवाला जी, एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है, और एडम साहब ने भी हमारे सवाल किया है कि अगर देखा जाए तो दुनिया में जो कुरान को, सिर्फ कुरान को मानने वाले, ये मेरे ख्याल से 1% या 1.5% होंगे, मे बी 0.5%, जैसे कि एडम ने बताया। जी। तो अगर आपका अप्रोच सिर्फ कुरान पे रहेगा तो ये जो बाकी के 99% जो मुसलमान हैं, जो हदीस को भी लेके चलते हैं और सीरा को लेके चलते, सीरत को लेके चलते, अपने उलमा को लेके जी चलते हैं, जी तो उनको कैसे कवर करेंगे आप? क्या आपका प्लान है या क्या आपका तरीका जी हाँ, रहेगा? ये बहुत अच्छा थोड़ा इस सवाल पे है। भी रोशनी डाल। हाँ जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि बहुत बेसिक जो है क्वेश्चन है। देखिए, दुनिया में जितनी हदीसें पाई जाती हैं, जितनी हदीसों की किताबें पाई जाती हैं, सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया का कोई भी मुसलमान जब आप उसके सामने द मोस्ट ऑथेंटिक हदीस भी रख दें तो वो ये कह सकता है नहीं भाई इस हदीस में कोई ना कोई ज़ौफ, कोई ना कोई कमजोरी पाई जाती है। वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि अगर उसके मकसद पर ना हो तो फिर जो है वो उसके अंदर कोई कमी निकाल लेगा। ये तो आप, ये इसका एक्सपीरियंस आपको भी हो चुका है। मगर मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों में से कोई आज तक ऐसा मुसलमान बताएं जो आप ये कहे कि हाँ कुरान की फला आयत कमजोर है। एक एक मुसलमान को बताएं, बताएं भाई। कोई किसी एक आयत के बारे में अगर कोई मुसलमान ये कहे कि फला आयत कमजोर है तो वो उसी वक्त मुसलमान बाकी नहीं रहा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर मुसलमान हदीसों को मानते हैं तो मुझे बताएं कि उनका हदीसों का मानना कुरान की किसी एक आयत से साबित करें। मैं इसी वक्त मैं भी हदीसों को मानना शुरू कर दूंगा, या मैं भी मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं। आप जरा देखिए कि अगर पूरे कुरान की किसी एक आयत से आप ये साबित करें कि हदीस को मानना जरूरी है, अगर आप एक आयत पेश करें, हदीस की बात कर रहा हूं, आपको हदीस से हटना नहीं है, अगर आप ये साबित करें कि हदीस को मानना जरूरी है तो मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। एक आयत साबित करें, ये मेरा ओपन चैलेंज है सारी दुनिया के मुसलमानों के सामने। आप समझे बात को? जी। देखें, मैं असल में कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जिस किताब को द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होने का दर्जा हासिल है, जिस किताब को अल्लाह का कलाम होने का दर्जा हासिल है, और जाहिर बात है दीन इस्लाम के हवाले से यही किताब एक कसवटी का जो है दर्जा रखती है, सबसे ऊंचे मकाम पर है। तो जब इस किताब को जब आप ये दर्जा दे रहे हो तो दीन के हवाले से आपकी हर चीज इससे जो है इस कसवटी पर उतरनी चाहिए खरी। अगर ये कहीं नहीं उतरती तो मैं कहूंगा कि ये जो है ये दीन का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के पैदाइश से लेकर मुसलमानों की मौत तक मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं कि उनके तमाम के तमाम अमाल नॉन कुरानिक हैं, नॉन कुरानिक हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज मुर्तदों के सरदार, फेवरेट मुर्तदीन, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
تھینک یو سو ویری مچ ساحل بھائی، اینڈ بہت بہت ویلکم قرآن والا جی، تھینکس الاٹ. کیا حال ہے سب لوگوں کے؟ جی کیسے ہیں میرے بھائی آدم؟ میں بالکل بہت ٹھیک دن ٹھاک بعد ہوں. آپ کی جو ہے باتیں لائیو سننے کو ملی، اچھا لگ رہا ہے. بے شک جی بے شک، آپ کے ساتھ ہمیشہ گپ شپ لگا کے مزہ ہی آتا ہے، اور آپ سے جی بہت میں لرن کرتا ہوں. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے آپ کی بہت سارے آرگیومنٹس ایسے ہیں جو میں یوز بھی کرتا رہا ہوں جی ان دا پاسٹ بھی، اور بہت سارے لوگ جو مجھے سنتے ہیں انہیں پتا ہے. تو بہت زبردست نالج ہے آپ کا، انبیٹیبل ٹائپ آف نالج ہے آپ کا. لیکن میں آج ایز اے مسلمان آیا ہوں یہاں پہ. جی ضرور، آپ کا جو ہے استقبال ہے، یہ سواگت ہے، بہت اچھا لگے گا. یہ ایڈم آپ صاحب اپنی کا یہ آرگیومنٹ طریقہ رکھیں. بہت جی اچھا ہے قرآن والا جی، جی کہ جی بیچارے ہمارے مومن بھائیوں کے پاس کچھ آرگیومنٹ نہیں ہوتا ہے، تو یہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ مومن بن کے ہی آ جاتا ہے. یہ کئی بار بہت میرے اچھی ساتھ بھی بات کر ہے. چکا ہے اس لیے. نہیں اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا بھی چاہیے. جی تو قرآن والا جی، جی جی سب سے امپورٹنٹلی آپ نے ایک چیلنج دیا ہے، کیا ہم جی اس چیلنج پہ آپ کے ساتھ گپ شپ لگا لیں؟ ضرور ضرور. ذرا چیلنج ریپیٹ کریں. جی میرا چیلنج یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جس میں حدیث کو ماننے کا حکم دیا گیا. حدیث، میں 39:23 حدیث، جی حدیث کی قرآن بات کر رہا 39 ہوں. قرآن جی 29:33. جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ حدیث کہتے کسے ہیں، اس کے بعد سر پھر میں وہ آیت سر بھی نکالیں گے. جی سر میں پڑھ دیتا ہوں آیت، سر میں پڑھ جی دیتا ہوں. جی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. جی سر. جی جی ہاں یقیناً آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہے احسن الحدیث کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ قرآن ہے. اوکے، کہاں لکھا ہے؟ ہاں احسن الحدیث اللہ نزل، اللہ نے جو ہے کیا چیز اتاری؟ جی اللہ نزل احسن الحدیث جی کتابا متشابہا تقشعر جلودہم. بے شک، ظاہر بات ہے یہ جو ہے اللہ نے جو چیز اتاری ہے وہ ہے احسن الحدیث. اس حدیث بہترین. کے حوالے سے میرے چینل پر میں نے تقریباً 1 گھنٹے کا ایک جو ہے باقاعدہ ایک پروگرام کیا ہے، لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا. وہ اس کا ٹائٹل ہی ہے کہ ذخیرہ حدیث قرآن کی نگاہ میں. جو لوگ اس کو نہیں سنے، نہیں دیکھے، اب تک نہیں سنے ہیں، وہ اس کو ضرور سنیں، ان کے بہت سے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. میں نے جو ہے تقریباً 13 قرآن کی 13 آیتوں کی بنیاد پر اپنے آرگیومنٹ جو ہے اپنا آرگیومنٹ پیش کیا ہے، اور اس پہ میں نے بہترین. ثابت کیا ہے سو کہ جی حدیث کو ماننا ہے ہم نے جو اللہ نے نازل کی، کریکٹ؟ نہیں ظاہر بات ہے کہ جو ہے یہ ماننا ہمیں سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو لوگ ماننا چاہتے ہیں، میں ان کی باتوں کہ میں ماننے والا نہیں ہوں، میرا آپ کی تعلق بات نہیں جاننے نہیں، والے سے ہے. مسلمانوں کی بات، ہاں جی مسلمانوں کی میں بات، I'm جی ہاں talking about Muslims نا. سو قرآن، ایگزیکٹلی تو آپ نے حدیث کو ماننا ہے جو اللہ نے نازل کیا، کریکٹ؟ ایگزیکٹلی جی اوکے. حدیث القدسی اللہ تعالی کی باتیں ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن حدیث ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن میں لکھ دی گئی ہیں ایز اے احسن الحدیث، اور کچھ باتیں حدیث قدسی کے اندر لکھ دی گئی ہیں جو کہ ہیں اللہ نے ہی کہی ہیں، احسن نہیں کس نے الحدیث ہی کہا ہیں، کہ جو ہے حدیث لیکن وہ قدسی قرآن اللہ کے نے اندر نہیں. کہی ہے؟ نہیں نہیں دیکھیں اوکے، ایسا ہے اس لیے کہ قرآن کے اندر حدیث بھی لفظ حدیث میں قرآن نہیں لکھا ہوا، وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بات ہے. قرآن حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، ایک اچھی بات کو. مختلف اس کی ٹرانسلیشنز ہیں، میں نئی بات اچھی بات دو لے رہا ہوں ٹرانسلیشن اس کی، جیسا کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ونس اگین جب یہ آیت آئی یہ والی، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے قرآن چیپٹر نمبر 35 نہیں 53 کی 59 بھی ہے. افمن ھذا الحدیث تعجبون، ہم نے یہ جو حدیث نازل کی تم اس پہ تعجب کرتے ہو. دا ہول آئیڈیا از کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ بھی اس ایک بندے نے بتایا، میں بندے کا نام نہیں لے رہا کس نے بتایا، چھوڑ دیں اس بات کو. اور حدیث کرسی بھی اسی ایک بندے نے بتایا، اور دونوں کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. دونوں ہی حدیثیں ہیں، قرآن کے اندر بھی جو لفظ ہیں وہ حدیث ہیں، اور حدیث قدسی کے اندر بھی جو لفظ ہیں وہ حدیث ہیں. نہیں یہاں پر ایک بات ہے نا میرے بھائی، دیکھیں کہ حدیث قدسی اگر کتاب کی شکل میں کہیں ہیں تو مجھے ظاہر بات ہے بتائیں، اور پھر جو ہے لوگوں کو جو ہے مطلب جتنے علماء ہیں جتنے مسلمان ہیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھئی اس میں جو اللہ نے نازل کی وہ کون سی کتاب ہے، اور جو ہے جس کا تعلق اللہ کے نزول سے نہیں ہے وہ بھی ہم جو ہے لوگوں سے پوچھ لیں گے. اگر ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہیں تو میں اس کو بھی جو ہے قرآن کا درجہ دے کر قرآن کے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار ہوں.
قرآن ختم ہو گئی قرآن کے جی مطابق قرآن ایک الکتاب نہیں ہے, you know that, right? نہیں خیر یہ تو ایک الگ جو ہے آرگومنٹ ہو گیا نہیں کہ قرآن ایگزیکٹلی نو, الکتاب تو ہے نہیں ہے. that's why I'm saying اب ہم قرآن جی اونلی سچ والا جی بھاگنے کا نہیں ہے یہاں پہ, میں جلیبی نہیں بنا دوں گا, میں مسلمان ہوں. تو قرآن میں کے مطابق قرآن الکتاب کا پارٹ نہیں ہے, قرآن ایک قرا ہے, ہم نے قرا دی ہے قرآن جی مبینن, قرآن جی مبینن. Now the problem is کہ یہ کبھی بھی ہوں، کتابی شکل میں نہیں تھا, اور ہوں، کس چیز کو قرآن میں ڈال دیا گیا اور کس چیز کو بعد میں حدیث قدسی میں ڈال دیا گیا یہ ہم کو نہیں ہوں، معلوم ہے. Now the ہوں، whole idea is, آپ نے کہا تھا کہ حدیث کو ماننے سے منع کہاں کیا گیا ہے, یا کہاں پہ ہے نہیں کہ نہیں حدیث کو مانو. اب نہیں آپ نہیں پر اصل میں قرآن جو میں ہے آئی آتی ہے, آپ نہیں جی سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے, نہیں مائی بیڈ. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ یہ کہہ رہا ہے قرآن. جی اور اس حوالے سے میری جو ڈیٹیل ہے نا, میں ابھی جو ہے جو جس ویڈیو کا حوالہ دیا, اگر وہ جو لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ ایسا ہے دیکھیں کہ ہمارے علماء اب تک جو کچھ یعنی حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں, دیکھیں حدیث کے حوالے سے ہمارے علماء اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ رسول کا قول, رسول کا عمل اور رسول کی تقریر, یہ ان تین چیزوں کے تین چیزوں کے ملانے سے وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث. اور ظاہر بات ہے حدیث کا ایک باقاعدہ ذخیرہ ہے, اور پھر اس پر جو ہے دوبارہ سے بتائیے گا سچ والا جی, کس چیز مدار کو ہے. حدیث کہتے ہیں, دوبارہ سے بتائیے گا, ریوائنڈ کیجیے گا پلیز. ہاں دیکھیں علماء کے نزدیک ہمارے فقہاء نے حدیث کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا عمل, رسول کا قول, رسول کا عمل اور رسول کی تقریر. تقریر کہتے ہیں کہ رسول کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور رسول اللہ نے اس سے منع نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے لیے رسول اللہ نے رخصت دے دی, اس کی اجازت دے دی, تو اس عمل کو بھی وہ جو ہے حدیث کا درجہ دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ تمام حدیث کے ذخیرے میں اسی طرح سے یا تو رسول کی تقریر ہے, یا رسول کا عمل ہے, یا رسول کا قول ہے. لیکن میرے نزدیک میں جتنا کچھ قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے, ہمیشہ میں قرآن کے ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں, میرے نزدیک ترجمہ یا تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو جتنا کچھ میں قرآن کے ٹیکسٹ پر جو ہے غور کیا ہوں, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن میں جن کتاب